إياك نعبد وإياك نستعين. جناب وائس چانسلر صاحب، ہمارے اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبرس، میرے وزراء، چیف منسٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے اچھے الفاظ کہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں یہاں پہلے بھی آیا ہوں اور مجھے جو چیز پسند آئی ملاکنڈ یونیورسٹی کی وہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیا چیز ہے. میں دنیا میں ساری یونیورسٹیز، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پھرا ہوا ہوں، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، اور جو میرا خواب ہے جو نمل یونیورسٹی، وہ میرا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. ایک یونیورسٹی صرف یونیورسٹی نہیں، ایک نالج سٹی. اور ایک القادر یونیورسٹی جو انشاءاللہ ستمبر کو شروع ہوگی. القادر یونیورسٹی ایک اور قسم کی چیز ہے. میں نے دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرس جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. یہ صرف اور صرف اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانوں کو یہ بتائے. سب پیغمبروں کا یہی مقصد تھا. تو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی آتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مر جاتا ہے. تو اگر انسان بھی پیسہ بنائے، بچے پیدا کرے، اپنے لیے کھائے پیے اور مر جائے تو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور شیطان کو اللہ نے اس کو یعنی جو اس کو کنڈیم کیا، وہ کیا اس لیے کہ اس میں تکبر تھا. وہ کہتا میں انسان سے زیادہ سپیریئر ہوں. لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے انسان میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک بہت اللہ نے اپنی سب سے ہمیں عظیم مخلوق بنایا. تو جب تک انسان اپنا دنیا میں مقصد نہیں سمجھتا، دنیا میں آپ دیکھیں افراتفری مچی ہوئی ہے، لالچ ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے پیسے سے خوشی آ جائے گی. ایک نیو یارک ٹائمز میں نے پڑھا ایک دفعہ، ایک 50 سال آدمی نیو یارک کے اندر ٹاپ سائیکائٹرسٹ تھا. اس نے 50 سال کے بعد اپنی فائنڈنگز دی، اور اس کی نمبر 1 فائنڈنگ کیا تھی کہ اس نے کہا جو میرے پیشنٹس تھے ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ جتنا اس کا پیسہ بڑھتا رہا اور اس کی دولت بڑھتی رہی، اتنی اس کی خوشی کم ہوتی گئی. انورس ریلیشن شپ تھی پیسے کی اور خوشی کی. اب میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہمارے بھی اب دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے یہاں اربوں پتی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. 30 سال میں اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کتنا پیسہ ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو، ہر جگہ میرے اشارے ہیں، ہر جگہ میں سبق دیتا ہوں تمہیں. تو ان کو دیکھو کہ لعنت ہے ایسے پیسے کی. بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی ہسپتال میں جا رہے ہیں، کبھی جیل میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے عبرتناک چیز ہے کہ پیسہ خوشی نہیں دیتا. خوشی اس کو ملتی ہے جو آپ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. یہ سارا وقت آپ کی زندگی کے اندر یہ 2 راستے آئیں گے.
اور ایک خوشی کا راستہ ہے اور ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ سارے سب سے زیادہ نعمتیں تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بخشی، لیکن اللہ کے پیغمبروں کی کسی کی بھی آسان زندگی نہیں تھی، سب کی مشکل زندگیاں تھیں۔ تو یہ جو ہم کئی طرح سمجھتے ہیں، قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، اور جس کو برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم آسان زندگی کو کئی دفعہ اچھا سمجھتے ہیں، وہ انسان کے پوٹینشیل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم شارٹ کٹس لے لیتے ہیں زندگی میں۔ کوئی آج تک بڑا کام کسی انسان نے نہیں کیا شارٹ کٹ لے کے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر اللہ کے حبیب جو انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ پیار کیا، اگر ان کو 13 سال سب اتنے مشکل وقت سے اللہ نے گزارا تو برا تو نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ نے ثابت کیا کہ جب وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے گریٹسٹ لیڈر بنے تو 13 سال ان کو سب سے مشکل وقت سے گزارا۔ 10 سال کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے، اور وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا انقلاب نہیں آیا جو انہوں نے 23 سال کے بعد، ان کی نبوت کے 23 سال کے بعد جو وہ انقلاب آیا۔ کبھی اس لیے میں نے القادر یونیورسٹی بنا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ اسٹڈی کریں ہمارا انٹلیکٹ، کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے وہ عرب جو تقسیم ہوئے تھے جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھیں دونوں طرف، وہ کیا چیز تھی کہ 13 15 16 سالوں کے اندر وہ کوئی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے اور دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن کیا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گیا اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئی، وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھی وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئی، لیکن 100 سال کے بعد پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے، منگولین سویلائزیشن کا نہیں پتا۔ انہوں نے تو وہ سویلائزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سویلائزیشن تھا، اور جس کی وجہ سے اگر یورپ آج اور ویسٹ آگے بڑھا ہے تو وہ سویلائزیشن نے جو نالج کو ڈیولپ کیا اور پھر آگے ان کے سائنٹسٹ مسلمانوں نے آگے چھوڑا۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے جو کہ انشاءاللہ نالج سٹی بنے گی، یہ تو گورنمنٹ میں نہیں نا، یہ تو میں نے گورنمنٹ کے باہر بنائی ہے، اور دوسری جو یونیورسٹی ہے وہ انشاءاللہ جو علامہ اقبال نے جو ایک کتاب لکھی تھی کہ the reconstruction of religious thought in Islam، کہ اسلام کے تھاٹ کو ڈیولپ کریں، ہمارے انٹلیکچوئلز آئیں، وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا۔ اگر یہ ملک بننا تھا کہ ٹاٹا برلا کی جگہ یا شریف اور زرداری نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا۔ علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیولپ کریں گے۔ یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا کہ ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے، ابھی ہم سرگودا یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کلاسز ہو، اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیولپ کرے گا، ہمیں انسان بنائے۔ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں، اس اسپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑھی نہیں جو اسپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے، تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح، ہم آگے پیچھے رہ گئے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں، ان کو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا، یعنی وہ، اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں، جتنا ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے، اور دنیا میں تو وہ اکانومی اوپر جاتی ہے جو نالج اکانومی ہے۔ تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر، نہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ، نہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ اتنا زور لگایا۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں، ایک آپ کو اکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ سارے سائنسدان جب مسلمانوں پر گئے تو سائنسدان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے۔ دوسرا، اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دل
दुनिया में मकसद क्या है? हम अक्लमंद जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन लोगों को एक और लेवल पे लेके जाती है। अमेरिका की जो असेंट हुई, जब आज से 120 साल पहले ऊपर जाना शुरू हुआ अमेरिका, तो वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स अमेरिका में निकल रहे थे। जब आपके ग्रेजुएट्स और आपकी हायर एजुकेशन के अंदर आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपने पॉपुलेशन पे, तो वो खुद ही मुल्क उठा देता है, जरूरत नहीं पड़ती आपको कुछ करने की। एक पढ़ा लिखा पॉपुलेशन खुद कौम को उठाता है। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ से आपके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं मलका यूनिवर्सिटी के, और इंशाअल्लाह मैंने महमूद खान को कहा हुआ कि जैसे जैसे हमारे हालात बेहतर होते जाएंगे, हम बड़े मुश्किल हालात से निकले हैं। पहले तो साल स्टेबल ही करते रहे क्योंकि बिल्कुल मुल्क मकरूज था, और मैं आपको बताऊँ कि मकरूज क्या कैसे था, यानी आपको स्टेटिस्टिकली पता चले कि मुल्क के हालात क्या थे। जब हम आए तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी और अपनी रिपेमेंट्स करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। अगर डिफॉल्ट हो जाता तो लोग आज अगर महंगाई को कह रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई है, आपको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह की महंगाई आनी थी, क्योंकि डिफॉल्ट होता तो रुपए ने गिर जाना था। जब रुपए ने गिरना था तो सब कुछ सब महंगी हो जाती है। तो अभी भी जो महंगाई है वो इसलिए कि 2018 के शुरू में और अब तक रुपया 107 रुपए डॉलर से 155 या 160 पे पहुंचा। तो जब रुपया गिरता है सारी चीजें महंगी हो जाती है, इंपोर्ट सब कुछ, तेल, बिजली, ट्रांसपोर्ट, बाहर से दालें, घी, जो चीज इंपोर्ट होती है वो महंगी हो जाती है। सब तो इफेक्ट रुपए की कमजोरी से पड़ता है। तो रुपया अगर, क्योंकि हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं थे, तो अगर वो रुपया गिरना शुरू होता, हमारे पास तो कोई चीज उसको रोकने के लिए नहीं थी, इसलिए हमारे दोस्त मुल्कों ने हमारी मदद की, हम बच गए। तो आज जरा 2.5 साल में मैं आपको ये बताऊं कि पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 3.2 ट्रिलियन, 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा। 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किए, उन्होंने इसी टाइम में 3 ट्रिलियन वापस किया। सूद के साथ जो हमने लोन रिपेमेंट्स की हैं, उन्होंने आराम से उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी? लोन प्लस इंटरेस्ट 20 ट्रिलियन, 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। तो इसका होता क्या है? जब आप इतने ज्यादा कर्जे वापस करते हैं, पैसे नहीं होते अपनी तालीम पे खर्च करने के लिए, अस्पतालों पे, सड़कों पे, तो ये तो हम अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है, हमारे जो चैलेंजेस और हम क्या कर रहे हैं। नंबर 1, अब हमारे ऊपर ये कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, इसको हमें वापस कैसे करना है? वेल्थ क्रिएशन से। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि हमारी दौलत में इजाफा करें। मसलन लाहौर में रावी सिटी बना रहे हैं, नया शहर, इसके अंदर ट्रिलियंस की यानी कई हजार अरब रुपए की इसके अंदर वेल्थ जनरेशन होगी। हमारा कोई खर्चा नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आएगा। एक कराची में बंडल आइलैंड है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं, जिस वक्त अभी सिंध हुकूमत हमें किसी वजह से इजाजत नहीं देगी, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो कि वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, हमारा रुपया मजबूत होगा। फिर हमने लाहौर में एक डिस्ट्रिक्ट बनाई है, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। हम अंदाजा लगा रहे थे कि उससे 6,000 अरब रुपए की वेल्थ जनरेशन होगी।
پھر 2 بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں 50 سال کے بعد، باشا ڈیم اور ممن ڈیم. 50 سال کے بعد یہ 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں. یہ ویلتھ جنریٹ کرے گی کیونکہ اس میں ہمارا پانی سے جو بچے گا اس پانی سے ہم فصلیں زیادہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ہماری. سارا جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک کینال کا یہاں چیف منسٹر صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں، مجھ سے کم از کم 3 لاکھ ایکڑ ڈی آئی خان کے اندر زمین کاشت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے تو بڑی ڈیمز تو وہ ان سے ویلتھ جنریشن ہوگی. پھر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے وہ اس میں ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم وہ انسینٹیو دے رہے ہیں اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن انڈسٹری جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا، ان کے لیے آسانیاں کی، اپنے لو کاسٹ گھر بنا رہے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ لوگوں کے لیے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو 30 اور انڈسٹری چلتی ہے، روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے. اور پھر جو اگلی چیز ہے ٹورزم. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو اکیلی ٹورزم پاکستان کو اتنا پیسہ لا سکتی ہے فارن ایکسچینج میں، جو ہمارا یہ جو سارے مسئلے فارن ریزروز کے سب ختم ہو سکتے ہیں. اور ٹورزم جو اس وقت اندرونی ٹورزم ہے، ڈومیسٹک ٹورزم ہے، وہ پاکستان میں ٹیک آف کر گئی ہے. اب سوال میں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی ٹورزم ایک پچھلے 2 سالوں میں آئی ہے. کورونا کے باوجود کبھی پاکستان میں اتنی ٹورزم نہیں آئی. اور پہلے تو صرف گرمیوں میں آتی تھی، اب گرمیوں اور سردیوں میں ٹورزم ہے. اس لیے یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں ہاسپٹیلٹی کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ ٹورزم میں ان پہاڑی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں اتنا روزگار ملے گا لوگوں کو. ان کو جانا نہیں، لوگ جاتے ہیں باہر، کوئی کراچی جاتا ہے، کوئی دبئی، کوئی سعودی عربیہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. لیکن جب یہ ٹورزم ٹیک آف ہو گئی، یہ سارے علاقے کے اندر لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ جو وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان تو کوئی میرے خیال میں 1 یا 2-3 ملین ڈالر بھی نہیں جنریٹ کرتا ٹورزم سے. ملیشیا جس کی صرف سی ٹورزم ہے 20 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے. 20 ارب ڈالر. ہماری ایکسپورٹس 25-26 ارب ڈالر ہے تو صرف ٹورزم سے. پھر ترکی 40 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے. سوئٹزرلینڈ 2 فگرز آتی ہے، 60 ارب سے 80 ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ ہمارا جو شمالی علاقے ہیں، ناردرن ایریاز، وہ آدھے ہیں سوئٹزرلینڈ سے. سوری، سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریا سے، دگنا ہے سوئٹزرلینڈ کا سائز. تو ہم اگر اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کریں، مجھے ایک آسٹریلین آ کے کہا کہ جو اسکیم یہاں ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں ہے، کہتا ہوں اس نے دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کی اسکیم. اور اسکیم کے اوپر ہی سارا جو سوئٹزرلینڈ کا پیسہ بنتا ہے اسکیم کے اوپر ہے. تو ہم صرف ٹورزم کو پورا زور لگانے لگے ٹورزم. اور انشاءاللہ اس کو پوری طرح، اور یہ جو آپ نے منع کرنا ہے کورسز آف ہاسپٹیلٹی کے لیے زبردست کام کیا آپ نے، بیکاز یہ فیوچر ہے آگے. پھر جو انڈسٹریلائزیشن، دیکھیں ملک کبھی انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں آگے جاتا. سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے صرف کپاس اگانی ہے اور یہ دھاگا ایکسپورٹ کرنا ہے یا آم ایکسپورٹ کرنے ہیں، اس سے کبھی ملک ترقی نہیں کرے گا. ہمارے پاس کبھی اتنی دولت نہیں آئے گی. سمپل ہے نا، ایک دکان ہے، ایک دکان آٹا بیچتی ہے، دوسری دکان کمپیوٹر بیچتی ہے. اب سوچیں اس کی کیا آمدنی اور اس کی کیا آمدنی ہے. اسی طرح ملک جب وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے، جب وہ نالج بیسڈ اکانومی بنا دیتا ہے، اس کی اتنی زیادہ ریٹرنز ہیں کہ وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے. ملیشیا، جب مہاتر محمد ملیشیا میں آئے ارلی 80s میں، تو ملیشیا صرف ربر اور میرے خیال میں ٹن، یہ 2 ایکسپورٹس تھے اس کے. اس نے آ کے الیکٹرانکس کی پہلے کاٹیج انڈسٹری بنائی، اور وہ آہستہ آہستہ وہی کاٹیج انڈسٹری پوری ان کی الیکٹرانک کی انڈسٹری بن گئی. 80 ارب ڈالر صرف اس کی الیکٹرانک ایکسپورٹس میں. تو آگے ہم نے جو جانا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن لے.
اور اپنی انڈسٹری کو ہم نے پہلی دفعہ یہ 1950s میں ہماری انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی تھی، بدقسمتی سے 70s میں نیشنلائز کر دی، وہ سارا کچھ ہو گیا. اب ہم اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان اپنی انڈسٹری اٹھا رہا ہے. آخر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی. اس پہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا نعمتیں دی اللہ نے. کوئی بھی نعمت یہاں ہے ہی نہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مائنڈ چینج کر لیا. جب میں کہتا ہوں نیا پاکستان، نئی سوچ چاہیے ہمیں. وہی جو پرانی گھٹی پسی طریقے ہم نے اختیار کیا ہوا، جو ایک اور چیز میں مس کر گیا، ایگریکلچر. اس میں ہماری ساری پرانی ٹیکنیکس ہیں. ابھی بڑی اچھی آپ نے بات کی زیتون کی. آپ سوچیں ہم پتہ نہیں $3 ارب کا تیل باہر سے، ایڈیبل آئل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ زیتون اگا سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایکسپرٹ کو بلایا کینیڈا سے. اس نے کہا کہ جو سارا دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے، اس سے بہتر زیتون اگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اور اس کی کتنی یعنی ویلیو ایڈ زیتون کا، جو آپ اگر صرف ہم ایکسپورٹ اس کی شروع کر دیں تو یہاں پہلے تو امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی اور پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یعنی ایسا درخت ہے جو کم بارش پہ مشکل جگہ پہ اگ جاتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ پورا زیتون کے اوپر لے کے آ رہے ہیں. ایک ایووکاڈو ہے، میں صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. جو سب سے مہنگی سبزی گنی جاتی ہے اس کو ایووکاڈو کہتے ہیں. اتنا بہتر اگتا ہے ہمارے ملک میں. میں نے اپنے اسلام آباد میں گھر میں لگایا ہوں سر، زبردست قسم کے ایووکاڈوز ہوئے. ہم نے کبھی سوچا ہی تو میں صرف آپ کو یہ سوچا. تھوڑی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو پھر آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے. وہ کہتے ہیں نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر انسان کے اندر بڑی صلاحیت دیا اللہ نے. ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اوپر صرف، اور انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اب ایک نئی پالیسی لے کے آ رہا ہوں. وہ جب میں اناؤنس کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں ایگریکلچر میں. بالکل ایک مختلف قسم کی سوچ. اور یہی سیکٹر انشاءاللہ میں اکیلا سیکٹر بھی اٹھا سکتا ہوں. تو میں آخر میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کے پاس آؤں گا. شکریہ.